السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، پولیٹیکل انالیسز کی سیریز میں آج ہم سرگودا ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہیں۔ سرگودا کے اندر 5 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور آج ہم اس کے پہلے حلقے کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے NA82۔ یہ سرگودا کا پہلا حلقہ ہے، NA کا حلقہ ہے۔ اگر ہم ٹوٹل حلقوں کی بات کریں یہاں پہ، تو ٹوٹل حلقے جو سرگودا کے اندر ہیں وہ ہیں 5 ہیں۔ تو جس طرح قصور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز 2018 کے اندر کافی مضبوط تھی، تو یہاں سے بھی اس ڈسٹرکٹ سے بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے جو ہے وہ بیشتر حلقوں کے اوپر کامیابی حاصل کی۔ تو اگر ہم اس حلقے کی بات کریں جو کہ خاص طور پہ NA82 ہے، اگر اس کا پرانا حلقہ نمبر کو ہم دیکھیں تو وہ تھا NA88، اور جو 2023 کی جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس کے مطابق جو اس کا نمبر ہے وہ ہے NA82۔ اگر ہم اس کے جو ایریاز ہیں اس کی بات کریں تو تحصیل بیرا، بھلوال اور کچھ حصہ جو سرگودا تحصیل کا ہے وہ اس کے جو حلقہ ہے اس کے حلقے کے اندر آتا ہے۔ اگر ہم 2018 کے الیکشن کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جو جیتنے والے امیدوار تھے وہ ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے تھا، اور وہ تھے ڈاکٹر مختار احمد بھرت۔ انہوں نے یہاں سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی، اور انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ تقریباً تھے 1,29,30,000 کے قریب جو ہے انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے، اور وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے۔ ان کے جو مد مقابل تھے وہ اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک مضبوط امیدوار تھے، اور اب بھی جو ہیں وہ کیونکہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں لیکن ان کا نام جو ہے پاکستانی سیاست کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ ان کی جو طبیعت ہے وہ بڑی ملنسار ہے، اور موسٹلی جو ہے ان کی پہچان ہے، ان کا جو طرز سیاست ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر کافی جو ہے وہ ان رہتے ہیں۔ وہ تھے ندیم افضل چند۔ ندیم افضل چند کو جو ہے وہ ڈاکٹر مختار احمد بھرت نے 2018 کے الیکشن کے اندر شکست دی تھی۔ یہاں سے ندیم افضل چند نے 1,15,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے تھے۔ تو مقابلہ تو انہوں نے بڑا اچھا کیا تھا، تو یہاں پہ لیکن جو جیت ہوئی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصے میں آئی تھی، اور 15,000 کی لیڈ سے جو ہے وہ یہاں سے جیتے تھے۔ یہاں سے تیسرے بھی امیدوار تھے جو کہ جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، ان کا نام ہے اظہار الحسن۔ انہوں نے یہاں سے 12,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ لیے۔ تو اب اگر 2024 کے الیکشن کی ہم بات کریں تو تھوڑا سا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور جو زیادہ ہم جتنے بھی حلقے ڈسکس کر رہے ہیں، جو یہاں پہ زیادہ چینج آئی ہے حلقوں کے اندر، وہ تقریباً موسٹلی حلقوں کے اندر جو صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ہمیں تبدیل نظر آتے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہمیں چینج ملتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا تو IPP کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا جو کوئی باغی ارکان تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو ایڈجسٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو چینج کر رہی ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہمیں حلقے ملتے ہیں وہاں سے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں وہ تقریباً وہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو موسٹلی ہمیں کینڈیڈیٹ ہیں وہ یہاں پہ چینج ملتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ندیم افضل چند ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن وہ 9 مئی کے واقعہ سے پہلے جو ہے وہ PTI کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ ان کی پالیسیز سے جو ہے انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور جس کے بعد جو ہے وہاں سے انہوں نے PTI سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو وہ دوبارہ اپنی جو پرانی ان کی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ اس کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور اس الیکشن کے اندر 2024 کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار اور کنفرم امیدوار جو ہے وہ یہاں پہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ بڑے ملنسار ہیں، لوگوں کے پاس ان کا آنا جانا جو ہے وہ اچھا ہے، لوگوں کے دکھ سکھ کے اندر بھی جاتے ہیں وہ، لیکن ان کا اپنا بھی ایک پرسنل ووٹ بینک ہے، ان کی اپنی شخصیت کا ایک ووٹ بینک اچھا خاصا جو ہے وہ اس حلقے کے اندر موجود ہے۔ لیکن جو پارٹی کا ووٹ بینک ہے وہ اگر ہم کہیں اتنا اس کو سپورٹ نہیں کرے گا جتنا PTI کے ووٹ بینک نے جو ہے ان کو 2018 کے الیکشن کے اندر سپورٹ کیا تھا۔ لیکن وہ ایک اچھے امیدوار ہیں، ایک ان کا بڑا جو ہے وہ زبردست نام ہے پاکستانی سیاست کے اندر، ان کا جو سیاست کے اندر فیس ہے وہ بہت جانا پہچانا ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل بصارت ہے ان سے جو ہے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مضبوط امیدوار ہیں جو کہ میدان کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کی بات کریں تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ دوبارہ یہاں سے ڈاکٹر مختار احمد بھرت جو ہے وہ ایک مضبوط اور تگڑے امیدوار جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے قیادت کو جو ہے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اب جو PTI کا ٹکٹ ہے وہ یہاں پہ جو سننے میں آیا جو دیا جا رہا ہے وہ ہیں عمران خان صاحب کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتا صاحب، ان کو یہاں سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ جاری کر رہی ہے، کیونکہ
کچھ عرصہ پہلے یہ اعلان ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہ جو بہت سارے ٹکٹس ہیں پارٹی کے وہ اس دفعہ جو وکلا برادری ہے ان کو دیے جائیں گے۔ تو جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور تو پھر اب کیونکہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ان کا نام بہت زیادہ ہے کیونکہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان کے ڈفرینٹ کیسز کے اندر، تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس حلقے سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہے وہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو یہاں پہ دیا جائے۔ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اور امیدوار کا نام بھی لیا جا رہا تھا وہ تھے حسن انعام پراچا، کیونکہ پراچا جو برادری ہے یہاں پہ کافی تعداد کے اندر یہاں پہ موجود ہیں، اور وہ یہاں سے جو ہے وہ اس دفعہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہاں سے جو ہے وہ شاید حصہ لیں الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے، لیکن ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں وہ ان کے حق کے اندر نہیں جا رہی۔ اگر ہم 2013 کے الیکشن کی بات کریں تو یہاں سے پیر ابو الحسنات جو ہے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، لیکن اب اس کے بعد انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور 2018 کا الیکشن نکلا۔ یہاں پہ ایک اور اتحاد کی بھی جو ہے وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو کہ اتحاد ہے ملک تیمور خان نون کا، انعام حسن پراچا اور فاروق صاحب ہیں، فاروق بہاول حق جو ہیں، وہ جو ہے وہ اتحاد بنا رہے ہیں، ایک پینل بنا رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیتی حسن انعام پراچا کو، تو لیکن کامیاب ہو جاتی ہے اس پینل کے ساتھ، اپنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی پینل بنا لیتی ہے، تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کو یہاں سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہاں سے جو ہے وہ ان کا کوئی اتحاد نہیں ہوتا اور دوبارہ جو ہے وہ یہاں سے جو ان کا مقابلہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ یہاں سے کرتے ہیں نعیم حیدر پنجوتا اور یہاں سے کرتے ہیں ڈاکٹر مختار احمد بھرت، تو ظاہری بات ہے یہاں پہ ڈاکٹر مختار احمد بھرت جو ہیں وہ ایک خاص تگڑے امیدوار ہیں، اور اس صورتحال میں جو مقابلہ ہوگا اتنا ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ اتنا سخت ہوگا ان کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے ندیم افضل چند کا جو یہاں پہ اپنا ووٹ بینک ہے وہ اچھا خاصا ہے، وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں، تو مقابلہ جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ لیکن ظاہری بات ہے ندیم افضل چند جو ہے وہ یہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ووٹر ہے، جہاں پہ وہ 3-4 سال رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کا اپنا بھی جو ہے یہاں پہ اثر و رسوخ ہے، تو کچھ ووٹ جو ہے وہ یہاں سے ڈیوائڈ کریں گے، ان کے اپنا پرسنالٹی کا ووٹ ہے وہ بھی ظاہری بات ہے یہاں پہ کافی سارا ہے، تو یہاں پہ ووٹ کی تقسیم جو ہے جو ہوگی اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو، کیونکہ ان کا ووٹر بھی وہی ہے، ان کا امیدوار بھی اس حلقے کے اندر وہی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ 8 فروری کے اندر جو جیت ہے وہ کس کی آتی ہے، لیکن فی الوقت جو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ جو مضبوط جو ان کا سخت مقابلے کی امید کی جا رہی ہے وہ 3 امیدوار ہیں۔ پچھلی دفعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا وہ کمزور تھا، لیکن اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو ہے وہ تگڑا ہے، تو مقابلہ جو ہے لاسٹ ٹائم 2 کینڈیڈیٹ کے درمیان ہوا تھا، لیکن اس دفعہ مقابلہ جو ہے وہ 3 کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا، تو اب دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو رزلٹ ہے وہ کس کے حق میں جاتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔